بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کلیدی خطاب ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ میں بالکل خالی الذہن تھا کہ مجھے یہاں اس پروگرام میں کچھ حاضری دینا ہے اور کچھ کہنا ہے، اور غالباً اس سلسلے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو ہمیں ایک علمی اور دینی درسگاہ میں ہونے کی حیثیت سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں کسی بھی طرح کے جشن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ جشن جس کو عرف عام میں جشن کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کوئی جشن حضرات صحابہ کی طرف سے منایا گیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم بعثت کو اسلام میں کوئی جشن کا دن قرار دیا گیا، نہ بدر کا موقع اور نہ فتح مکہ کا موقع مسلمانوں کے درمیان اور اسلام میں جشن کی حیثیت سے نہ منایا جاتا ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو کوئی نعمت حاصل ہو اور کسی انعام سے اللہ کی طرف سے سرفرازی ہو تو اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور نعمت کے شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس بات کا مذاکرہ کریں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یا ہمارے اسلاف نے وہ کون سی ذمہ داری نبھائی تھی، یا وہ کون سا راستہ اختیار کیا تھا جن ذمہ داریوں کو نبھانے کی بنیاد پر اور جس راستے کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے ان کو یہ عظیم انعام ملا تھا۔ ان دو حیثیتوں سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نعمت کے حصول کا دن ہمارے لیے کوئی جشن کا دن ہو سکتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے تہوار کے طور پر جو دو دن مقرر کیے ہیں، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، وہاں بھی فی نفسہ وہ جشن کا تصور موجود نہیں ہے جو دنیا والوں کے درمیان جشن کا تصور ہے، بلکہ وہاں نعمت کا شکر ہی مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں ایک اضافی نماز پڑھنے کا وہاں مکلف بنایا گیا ہے، ورنہ اگر جشن کا وہ تصور ہوتا جو دنیا کی نظر میں جشن کا تصور ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 5 نمازوں کی چھٹی کر دی جاتی،
یا کم سے کم نمازوں کی تعداد میں اور اس کی مقدار میں کمی کر دی جاتی، لیکن نہ تو چھٹی کی گئی نہ کمی کی گئی، بلکہ ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا گیا کہ تمہیں عام نمازوں کے ساتھ ساتھ مزید 2 گانا ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، نعمت کے شکریہ میں اس کے آگے گڑ گڑانا ہے اور اپنی مغفرت طلب کرنا ہے اور اپنے لیے آئندہ کے لیے راہ کا تعین کرنا ہے۔ تو یہ اسی حیثیت سے ہمیں 15 اگست ہو یا اس کے علاوہ جو ملکی اور قومی تہوار ہوں، انہی تصورات کے ساتھ ہمیں اپنانا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس نے اگر کسی قوم سے اپنے ملک کو آزاد کرایا ہے، خاص طور پر یہ بر صغیر جن کو آزاد کرانے میں ہمارے اکابر علماء، فقہاء اور محدثین کا ایک بڑا کردار رہا ہے، تو اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک پر ایک ایسی قوم آ کر حکومت کرنے لگی کہ جو قوم یہاں کے باشندے نہیں تھے، وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، اس ملک میں نہ ان کے باپ دادا رہے تھے، نہ اس ملک سے ان کا کسی طرح کا قومی کوئی تعلق تھا۔ باہر سے ایک قوم آئی اور اس قوم نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور تخت کو پلٹ کر حکمرانی کرنے لگی، تو اس وجہ سے ہم نے یہ آزادی کی جنگ چھیڑی اور اس قوم کو یہاں سے نکال بھگایا، اور گویا ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ملک پر ہمیں حکومت کرنے کا حق ہے، کسی باہر سے آنے والی قوم کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہی تصور ہے آزادی کے پس منظر کا، حالانکہ یہ شرعی نقطۂ نظر سے اور اسلامی اعتبار سے یہ تصور درست نہیں ہے، اور نہ ہمارے اکابر و اسلاف نے، علماء، فقہاء اور محدثین نے اور صوفیاء نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دیں، اپنی جان اور اپنا مال اور اپنے اسباب سب کچھ لگائے، وہ اس بنیاد پر لگائے ہوں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ملکوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ سرحدیں اللہ کی طرف سے متعین نہیں کی گئی ہیں کہ یہ ہندوستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ سعودیہ عربیہ ہے، اور یہ افغانستان ہے، اور یہ فلاں ملک ہے، فلاں ملک ہے، فلاں ملک ہے، بلکہ اللہ نے تو پوری سرزمین کو ایک بنایا۔ وہاں کوئی نہ سرحدیں ہیں، نہ حدیں ہیں، نہ پابندیاں ہیں کہ انسان یہاں بچ سکتا ہے اور وہاں جا کر نہیں بچ سکتا، یہاں رہ سکتا ہے اور وہاں جا کر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس پس منظر میں کہ جب کسی قوم کے لیے یا کسی فرد کے لیے کسی مقام پر رہ کر اللہ کی عبادت کو انجام دینا مشکل ہو جائے اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان ارضی واسعۃ فإیایا تعبدون، کہ میری سرزمین تو بڑی کشادہ ہے، لہذا تمہارے لیے یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ یہاں رہ کر چونکہ میں عبادت نہیں کر سکتا اور اپنے دینی فرائض کو نبھا نہیں سکتا، لہذا میں معذور ہوں، میں آزاد ہوں، نہیں،
میری سرزمین کشادہ ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور چلے جاؤ، لیکن تم اپنی ان ذمہ داریوں سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، اور اپنی دینی اور بنیادی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے تم اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جا سکتے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں، شریعت میں جو ہجرت کا تصور ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ اللہ کی نظر میں پوری سرزمین ایک ہی ہے۔ یہ تو دنیا والوں کے ہوس کی وجہ سے یہ تقسیم ہو گئی کہ جس کو جو موقع ملا اس نے زمین کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت بسا لی، اور اس کی ایک باؤنڈری طے کر دی، اس کی حدیں بنا دی، اور پھر یہ پابندی لگا دی کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے، ایک ملک میں دوسرے ملک میں ویزا کے بغیر، اجازت کے بغیر، یہ شرائط کو پورے کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ اگر واقعتاً اللہ کی نظر میں ایسا ہوتا تو پھر یہاں ہجرت کے ساتھ، دیگر قیود کے ساتھ یہ قیدیں بھی لگائی جاتی کہ وہ ملک آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو رہا ہو اور وہاں سے آپ کو ویزا مل رہی ہو، وہاں آپ کے لیے سہولت کا سامان میسر ہو تو آپ ہجرت کرو، ورنہ مت کرو۔ لیکن دور دور تک قرآن نے اس طرح کی قیود اور شرائط کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کی حدود و قیود اللہ کی طرف سے متعین ہی نہیں کی گئی، یہ لوگوں کی طرف سے متعین کی گئی کہ جس میں ریاستوں کی تقسیم ہے، ملکوں کی تقسیم ہے، سرحدیں ہیں، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے شرائط ہیں اور قیود ہیں اور پابندیاں ہیں۔ تو اس لیے اس بنیاد پر آزادی حاصل نہیں کی گئی کہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والی کوئی قوم ہمارے ملک میں آ گئی، اور فقط آ نہیں گئی بلکہ یہاں وہ ہر سیاہ اور سفید کے مالک بن بیٹھے، اور یہاں کے اصل باشندوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا یا اپنے تابع کر لیا۔ محض آزادی کی جد و جہد کی یہ بنیاد نہیں تھی، بلکہ اصل جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ایک قوم ہم پر تسلط حاصل کر رہی ہے، اور وہ تسلط ایسا حاصل کر رہی ہے کہ اپنے نظریات کو ہم پر مسلط کر رہی ہے، اور اپنے کلچر کو ہم پر مسلط کر رہی ہے کہ ہم اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنے طور و طریق میں، اپنی طرز معاشرت میں، اپنے معاملات کو انجام دینے میں اور اپنی سیاسی امور کو تشکیل دینے میں آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ ہر چیز میں اس قوم کے پابند ہوں گے۔ وہ قوم آپ کو بتلائے گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر آزادی کی جنگ چھیڑی گئی۔ دوسرے الفاظ میں یہ، اور آسان الفاظ میں یہ، کہ اس قوم نے ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالا تھا، ہماری دینی آزادی کو چھین لیا تھا۔ ہم اس سلسلے میں آزاد نہیں تھے کہ فلاں جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اور فلاں جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح علانیہ ہم اپنے شعار کا اظہار کر سکتے ہیں اور فلاں چیز کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دینی آزادی جب یہاں کے مسلمانوں سے چھین لی گئی اور ایک دوسرا تصور، ایک نظریہ لوگوں پر مسلط کر دیا گیا، تو اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی کا تصور سب سے پہلے اگر کسی قوم میں پیدا ہوا تو وہ فقط مسلمان تھے۔
مسلمان کے علاوہ یہاں کی بسنے والی کسی قوم، کسی فرد، کسی لیڈر کے ذہن و دماغ میں بھی آزادی کا تصور اول وہلہ میں موجود نہیں تھا، کیونکہ یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے۔ اسلام ہی نے انسانوں کو یہ سکھایا ہے کہ انسان اپنے ہم جنس انسانوں کا غلام نہیں ہے۔ دنیا میں انسان آزاد ہے، اگر وہ غلام ہے تو فقط خالق کائنات کا غلام ہے، وہ اپنے رب کا غلام ہے، وہ اس ذات کا غلام ہے جو رب العالمین ہے، وہ اپنے ہم جیسے انسانوں کا غلام نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے اور کوئی غلام تم کو بنا رہا ہے، اور ایسا غلام بنا رہا ہے تو کہ تم اپنے نظریات میں آزاد نہیں، تم اپنی تہذیب و تمدد میں آزاد نہ رہو، اپنے طرز معاشرت میں آزاد نہ رہو، تم اپنے معاملات کو انجام دینے میں آزاد نہ رہو، تو یہ وہ غلامی ہے کہ جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو اس آزادی کو، یہ آزادی کا تصور چونکہ اسلام نے دیا تھا، تو اسلام کا نام لینے والے اور اسلامی سمجھ رکھنے والے اور اپنی طبعی اور فطری تقاضوں کو جاننے والے مسلمان لیڈروں کے سامنے سب سے پہلے یہ تصور آیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تو ہمیں غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی۔ بعد میں اگر دوسری قومیں شریک ہوئیں تو وہ شریک ہوئی ہوں گی، اور ان کے پیش نظر تو یہی تھا کہ باہر کی قوم آ کر ہمارے ملک پر کیوں حکومت کر رہی ہے، ہم ہی اس ملک پر حکومت کرنے کے حقدار ہیں۔ انہوں نے تو ممکن ہے اور یہی ہے کہ انہوں نے اسی نظریے سے آزادی کی جنگ میں شرکت کی، لیکن ہمارے اکابر نے، اسلاف نے، علماء نے اور صوفیاء نے اور ہر گوشے سے مسلمانوں کی طرف سے جو جد و جہد ہوئی تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہماری ضمیر کی آزادی کو چھینا جا رہا ہے، ہمیں بتدریج مذہبی جبر میں مسلط کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آزادی کی جنگ، اسی کا نام شریعت کی نظر میں عین جہاد ہے۔ تو یہ فقط ملک کی جنگ نہیں تھی یا کسی قوم کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جہاد شرعی تھا، دین کی سربلندی کے لیے تھا، اپنے آپ کو دینی نظریات میں آزاد کرنے کے لیے تھا۔ تو یہ بات ہم طالب علموں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ دوسری قوموں کے یہاں آزادی کا کوئی دوسرا تصور ہو تو ہو، لیکن ایک مسلمان کے ذہن میں آزادی کا تصور یہ ہے، اور ہمارے ملک کی جنگ آزادی کا پس منظر یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے، اس کی بنیاد وہ نہیں جو دوسری قوموں کی نظر میں ہوں۔ اور ایک آخری بات کہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکابر نے، اسلاف نے جن بنیادوں کے پیش نظر یہ آزادی کی جنگ لڑی تھی اور انگریزوں کے تسلط سے اپنے ملک کو آزاد کرایا تھا، آج واقعہ یہ ہے کہ دوسری قوم نے بھی ایسا ہی کچھ تسلط یہاں کے باشندوں پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر حاصل کر لیا، اور اس طرح کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اذان مائک میں نہیں دے سکتے ہیں، دینا ہو تو اتنی بلند آواز میں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، قربانی کھلے میں نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے گھر میں کرنا ہوگی، فلاں جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، اسی جانور کی قربانی کرنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح کے امور اس ملک میں آئے دن برپا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، جو کرنٹ مسئلہ ہے وہ وقف ایکٹ کا مسئلہ ہے کہ جو مسلمانوں کی کروڑوں اور لاکھوں کی جائیداد ہے، حکومت وقف قانون میں
ایسی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے کہ اس وقف کی پراپرٹی کو مکمل اپنے تسلط میں لے کر جس طرح چاہے اس کو صرف کرے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کی وقف کی پراپرٹی اس ملک میں ریلوے اور فوج کی پراپرٹی کے بعد تیسرے نمبر کی، یعنی سب سے بڑی پراپرٹی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ریلوے کے پاس، اس کے بعد فوج کے پاس، اور اس کے بعد اگر وقف کی اگر کوئی پراپرٹی ہے کسی قوم کی تو سب سے بڑی پراپرٹی وہ وقف کی پراپرٹی ہے جو مسلمان بادشاہوں نے وقف کیے تھے، جس میں مدارس کے لیے وقف تھے، مساجد کے خرچ کے لیے وقف تھے، مساکین اور فقراء کے لیے وقف تھے۔ اولاً تو اس میں قصوروار مسلمان ہیں، کیونکہ خود مسلمانوں نے اپنے اوقاف کا وہ تحفظ نہیں کیا جو ان کو تحفظ کرنا چاہیے، اور بہت سے اوقاف آج بھی ایسے ہیں کہ خود مسلمان اس پر قابض ہیں اور اس وقف کی جائیداد کو وہ اس طرح استعمال کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کی وہ میراث ہو اور پراپرٹی ہو۔ تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اللہ کی طرف سے ایسے لوگ ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ رہے سہے اوقاف جس سے مسلمان ہی کو نہیں بلکہ ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیں۔ اور ظاہر ہے کہ حکومت کی نیتیں چاہے وہ کچھ بھی زبان سے بولیں لیکن صاف نہیں ہیں کہ جب یہ لوگ مسلمان کے ایک ٹھیلے پر چند روپے کمانے والے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور وہاں پر ہیڈنگ لگانے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو یہ قوم مسلمانوں کی اتنی بڑی پراپرٹی کو کیسے برداشت کر سکتی؟ تو یہ ان کا منشا ہے۔ بہرحال اس میں اچھی پیش رفت یہ ہوئی کہ ابھی وہ بل پاس ہونے کے بجائے ملتوی ہو گیا، اور اللہ کرے کہ وہ ملتوی ہی رہے۔ لیکن بہرحال ایسے موقع پر وہ ذمہ داریاں جو اس وقت ہمارے اکابر و اسلاف نے نبھائی تھی، وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ بالفاظ دیگر جو آزادی کی جنگ لڑی جا چکی وہ تو لڑی جا چکی، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اور یہاں کی مظلوم قومیں کھڑی ہوں اور دوبارہ آزادی کی جنگ چھیڑے، جس طرح کے اس وقت ہمارے اکابر نے اور ان کی قیادت میں دیگر قومیں شامل ہوئیں اور انہوں نے آزادی کی جنگ چھیڑی اور ملک کو ایک اچھے ماحول میں سانس لینے کا موقع دیا۔ آج وہ دوبارہ اس کا وقت ہے، اور یہ عین دین کا تقاضا ہے۔ یہ آج جو ملک کی محبت اور وطن کی محبت اور قوم کی محبت یہ سب کہا جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی اسلام میں دین میں کوئی چیز نہیں۔ فطری محبت ہوتی ہے اپنی پیدائش سے کہ جہاں آدمی پیدا ہوا ہے، جس ماحول میں انسان رہا ہے، بڑا ہے اور پلا ہے، جہاں اس کی زندگی کا ایک معتدبی حصہ گزرا ہے، تو فطری طور پر انسان کو ان جگہوں سے، ان چیزوں سے، اس ماحول سے محبت ہو جاتی، اور ظاہر ہے کہ فطری چیزوں پر اسلام قدغن نہیں لگاتا، بلکہ خود اسلام تو دین فطرت ہے اور انسان کی فطری چیزوں کی اجازت ہی نہیں دیتا، بلکہ اس کو انسان کی زندگی کا مطلوب قرار دیتا ہے کہ وہ اپنی فطری زندگی گزارے، خلاف فطرت زندگی نہیں گزارے۔ لیکن تو اس لیے اس حد تک تو درست ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج محبت سے آگے بڑھ کر وطن پرستی اور قوم پرستی یعنی نیشنلزم وہ گویا مسلمانوں کے ذہن و دماغ پر بھی مسلط ہو چکا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کہ ہمارا ملک اور ہماری قوم اور ہمارا یہ اور ہمارا وہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی نتیجے میں ایمان کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے، یعنی ایمان کے تقاضے کو، قرآن کے تقاضے کو، سنت کے تقاضے کو وہ پس پشت ڈال کر ملک کی محبت میں وہ کردار ادا کرتا ہے کہ جس کا اس کو ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔
اور پھر اس کو ملک کی محبت کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو ملک پرستی ہے، وطن پرستی ہے، اور پرستش تو ظاہر ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو دوسرے معنی میں کہا جائے تو یہ تو عین شرک ہے کہ تو گویا ہم نے اللہ ایک معبود تھا تو اس کے علاوہ قوم کو بھی ایک معبود ہم نے بنا لیا، وطن کو بھی ہم نے ایک معبود کا درجہ دے دیا، وطن کی سرزمین کو بھی معبود کا ایک درجہ دے دیا، تو گویا ہمارے کئی خدا ہو گئے، پھر ہم میں اور مشرک میں آخر کیا فرق رہا؟ تو ان سب افراط و تفریط سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صحیح جو تصورات ہیں، اسلامی تصورات ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے، اور ان ذمہ داریوں کا ہمیں احساس کرتے ہوئے داریوں کو نبھانے کا کم سے کم دل میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ میں نے وہ حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات کر جاتا ہے ولم اس نے اپنی زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا، اور آگے فرمائیں کہ ولم یحدث بہ نفسہ، اس کے دل و دماغ میں کبھی جہاد کا تصور بھی نہیں آیا۔ رسول نے سخت وعید ارشاد فرمائیں کہ مالا شعبۃ من النفاق، وہ منافق تو ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو جہاد وہ عام جنگوں کا نام نہیں ہے۔ دنیا لڑتی ہیں ملک پر قبضے کرنے، دوسروں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے۔ جس جہاد کی شریعت نے ترغیب دی ہے وہ ہے انسانوں کو انسانی کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، اور اس آزادی میں اگر خلل ڈالا جا رہا ہو پھر تقاضا ہو جائے جہاد کے لیے اٹھنے کا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے تاریخ سے، اپنے اسلاف کے کارناموں سے اچھی طرح واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آج جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر آ رہی ہے ان ذمہ داریوں کا احساس کرائے، اور موقع ملنے پر اپنے بڑوں کی رہنمائی میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔